تو ایمان ہے، قبول کرے تو عمل ہے۔ جسے قبول کرنا ہے ہمارے آپ کے کرنے سے تھوڑی نہ ہے، اور اس نے تو شرط لگا دی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی محبت اگر قلب میں ہے، اور یہ ہے کون، کس کے نمائندے ہیں؟ جس کے نمائندے ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تو پھر ذات ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو ذرا دیکھیے، آئیے تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں۔ فاطمہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خاتون جنت، لخت جگر رسول، نور نظر رسول، بنت رسول، فاطمہ زہرا، یہ دنیا کی واحد خاتون، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جو بھی عورت دنیا میں پیدا ہوگی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے۔ وہ نظام کیا؟ 7 دن۔ وہ نظام کیا؟ 40 دن۔ بچہ ہے تو 40 دن تک، ورنہ ہر ماہ 7 دن تک وہ ناپاک ہے۔ یہ نظام کسی بندے نے نہیں بنایا، یہ نظام خالق کائنات نے بنایا، خالق کائنات۔ پر خاتون جنت کے لیے یہ الفاظ جو میں نے بولے، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، یہ کسی شاگرد کے دیے ہوئے القاب اپنے استاد کے لیے نہیں ہے، سچ ہے، کوئی غلو نہیں، سچ ہے، حقیقت ہے۔ نہ بیان کروں تو حقیقت کو چھپانا ہوگا۔ اگر میں طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خاتون جنت کو نہ کہوں تو حق کو چھپا رہا ہوں، سچ کو چھپا رہا ہوں۔ بتا دوں تو یہ تعریف نہیں، حقیقت ہے۔ یہ تعریف بھی نہیں، حقیقت ہے، کیونکہ خاتون جنت وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے اپنا نظام بدل دیا، اپنا نظام بدل دیا۔ دنیا میں کوئی عورت نہیں ایسی جس کے لیے اللہ نے اپنا نظام بدلا ہو۔ ہر عورت کے لیے یہ نظام لاگو، 7 دن اور 40 دن۔ لیکن خاتون جنت واحد اس فضیلت میں وحدت لیے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ باپ اندازہ لگائیں۔ اب آئیے، اتفاق نہیں، مشیت ہے۔ کوئی ایک بار ہوتا ہے کوئی معاملہ تو ہم یہ کہتے ہیں اتفاق، لیکن یہ تو مشیت ہے بھائی۔ روح سب کی قبض ہوئی، موت کے فرشتے نے قبض کی۔ یہ دنیا کی واحد ذات ہے جسے ہم طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ کہتے ہیں، جس کی روح رب نے اپنے دست قدرت سے کی۔ نظام تو رب نے یہ بنایا سب کے لیے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرے گا، لیکن جب بات سیدہ کی آئی تو رب نے اپنا نظام بدل دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، مشیت ہے، مشیت ہے۔ تو جسے رب بلند کرنے کے لیے اپنا نظام بدل دے، یہ 2 ٹانگ کا جانور کیا اسے نیچا کر سکتا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا، جسے اسفل کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انگلیاں اٹھائیں ان نفوس قدسیہ پر جگہ بنا رہے ہیں، کہاں؟ اسفل، اسفل، جہاں جہنم کے بھی فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار وہاں مت بھیج۔ جو وہیں ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، وہی نہیں جانا چاہتے۔ وہاں منافق، خارجی اور ناصبی کئی جگہ ہے وہاں۔
اور یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا قلب اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے، پر ایمان کا ڈھنڈورا ہے، عمل کا ڈھنڈورا ہے۔ اے کاش کہ اس آیت پر نگاہ پڑ جاتی، قرآن پڑھ کر مفسر کہلاتے، حدیث پڑھ کر محدث بنتے ہیں، اور پھر خود ہی پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ مولانا طاہری صاحب سے پوچھیں گے لکھا کہاں ہے؟ صوفی میزان الرحمان صاحب اسپیچ دیں گے تو بلا کے پوچھیں گے ابھی تک جتنا بولا آپ نے لکھا کہاں ہے؟ ارے بھائی لکھا تو سب ہے، وہی قرآن تو نے پڑھا، وہی قرآن میں نے پڑھا، وہی حدیث تو نے پڑھی، وہی حدیث میں نے پڑھی، مجھے دکھا تجھے نہیں دکھا، تو میں کیا کروں؟ کیا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گردن میں ہاتھ ڈال کے دبا کے دیکھا دیکھ دیکھ لکھا ہے؟ لکھا تو ہے پر تجھے دکھتا نہیں، کیوں نہیں دکھتا؟ ایمان نور ہے، اور نور کا کام ہے روشنی پیدا کرنا، اندھیرے کو ہٹا دینا۔ ارے تیرا ایمان تو زبانی ہے قلبی نہیں، اور جب قلبی نہیں تو دکھے گا کیسے؟ کیونکہ ایمان نور ہے اور نور اندھیروں کو ہٹا دیتا ہے۔ تو ہمارا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول فقط اس لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بارگاہ رسالت ماب میں مقبول اس لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مقبول کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور رب کے قرب کے لیے پہلی سیڑھی ہے محبت۔ یہ اہل بیت کی محبت، مودت۔ اسی لیے دیکھو دوست، اسی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر لوگ اعتراضات قائم کرتے ہیں اور خطا ہوتا بتا دیتے۔ بتائیے 1400 سالہ ہسٹری کے اندر خاتون جنت کی ایک ایسی ذات جس پر کبھی انگلی نہیں اٹھی، اٹھانے والا بھی اپنے آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہے میں تو یہ ہوں، ہمیں پتا ہے کہ تو کیا ہے، پتا ہے ہم کو، اور ہم دیکھیں گے اس آیت کے مطابق وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کی عملی تفسیر ہم حشر میں دیکھیں گے۔ جو دعوے کرتا تھا